اللہ کا کرم آج 24ویں تراویح ہوئی، 28 پارے پورے ہو گئے اللہ کے شکر سے میں اللہ نام کا 28واں پارہ پورا کرا۔ اس پارے میں 20 حقوق، سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صاف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم کی تلاوت کی۔ ابتدائی 2 صورتوں کے علاوہ تمام کی تمام صورتیں 2 رکوع آئی ہیں۔ سورہ مجادلہ کے پہلے رکوع میں فرمایا یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو پیغمبر آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور تکرار کر رہی۔ عورت کا مقام اور مرتبہ اور اس کی آواز کو اللہ نے عرش عظیم تک سنا اور اس کی حمایت میں حکم نازل فرمایا۔ اب بتائیے یہ ہمارے مذہب میں عورت کو مقام نہیں مل رہا، اس کے لیے مودی جی ہماری ماں بہنوں کو مقام دلوا رہے ہیں، اور ہماری جاہل بہن بیٹیاں سمجھ رہی مودی جی نے ہمیں بڑا مقام دلوا دیا۔ یہ مقام دلوا کہ جب کوئی چیز بازار میں آپ کی نہیں بک رہی ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کو فوٹو کسی بھی بہن بیٹی کا، سب بہن بیٹیاں اپنی اس پہ لگا دو، بک جاتی۔ عورت کا فوٹو دیکھ کے لوگ خرید کے لے جائیں، یہ مقام دے۔ زہار کا حکم اور اس کا کفارہ بتایا۔ مائیں وہ ہیں جن کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو۔ زمانہ جاہلیت کے کام اور زمانہ جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرو۔ دوسرے رکوع میں فرمایا یاد رکھو اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ اگر 3 آدمیوں کی میٹنگ ہوتی ہے تو چوتھا ان میں اللہ موجود ہوتا ہے، اور اگر 5 آدمی خفیہ مشورہ کرتے ہیں تو چھٹا اللہ ان میں موجود رہتا ہے۔ تعداد کم ہو یا زیادہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ سوچ سمجھ کر کام کرو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ منافقین کی شرارتیں، بارگاہ رسالت میں ان کی گستاخیاں، سرگوشیاں اور آداب مجلس، بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اس کو حکم دیا ہے۔ سورہ حشر کے پہلے رکوع میں مدینہ منورہ کے قریب یہود کی آبادی بنو نذیر کی تباہی کا تذکرہ بیان کیا، مال غنیمت کے احکام بیان کیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دے اسے اختیار کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا۔ آپ نے جو باتیں کہیں ان کو مان لو، اس کا نام اسلام ہے۔ جن سے آپ نے منع کیا ان کو چھوڑ دو، اس کا نام اسلام ہے۔ سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع میں فرمایا ایمان والوں میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو جو آپ کے بھی دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ۔ اگر تم نے ان سے پوشیدہ دوستی کی ہے تو تم اللہ سے کون سی بات چھپا سکتے ہو؟ وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یہ بات نہ بھولو کہ قیامت کے دن تمہارے دوست اور رشتے ناطے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے لیے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے، اس کو سامنے رکھو، اس کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا دشمنوں کے مسلمان ہونے کی خوشخبری، دوستی اور دشمنی کا معیار بتلایا۔ جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں انہوں نے تم کو بے گھر نہیں کیا، ان کے ساتھ دوستی اور اس کے سلوک سے اللہ منع نہیں کرتا۔ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں لڑتے ہیں تم بھی ان کو گھروں سے نکالو۔ اب ہمارے ساکشی مہاراج اور وہ دوسرے کون ہیں، وہ بیوقوفوں کا نام لینا بھی مجھے تو نہیں آتا، وہ پاگل آدمی، ان کی عقلیں ماری گئی، ان کی عقل کا ماتم کرو۔ ان کو زیادہ لفٹ دینا، زیادہ ان کی تشہیر کرنا، خود ان کو چڑھاوا دینا ہے، نو لفٹ، بیکار ہو۔ ان سے پہلے جنے کون کون پیدا ہو گئے، انہوں نے کیا کیا اسلام کو بدنام کیا، اس سے کیا ہوا؟ ان کو یہ تو یاد رہ گیا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ غیر مسلموں کو ان کو دور سے نکال دو، یہ تو پڑھ لیا انہوں نے۔ اس سے پہلے کا کیوں نہیں پڑھا کہ جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ان کو گھر سے نکالو۔ ہمیں ایک پنڈت کی بات بڑی پسند آئی، اس نے کہا کہ بھئی قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے قرآن میں جو آیت ہے، جو حکم ہے، اس کی وجہ سمجھو، جس کو شان نزول کہتے ہیں کہ یہ بات کیوں نازل ہوئی۔ پھر اس نے مثال دی کہ اگر پاکستان ہم پہ حملہ کرے، قریب کمیونٹی یہی ہے، چین ہم پہ حملہ کرے
تو ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا جو بھی فوج کا بڑا ہو وہ یہ کہے کہ جہاں بھی کوئی چینی یا پاکستانی فوجی ملے اس کو نپٹا دو، لیکن یہ ظلم ہوگا؟ بھائی وہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہم بھی جواب میں یہ کہیں گے کہ ان کو نپٹا دو، لیکن جو ہمیں نہیں چھیڑ رہا ہم اسے کیوں چھیڑیں گے؟ پاگل ہے، دماغ خراب ہے۔ اس کو لوگ بھول جاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنی قابلیت بڑھانے کو یہ کہ صاحب ہم بھی کچھ جانتے ہیں، ہم بھی 5 سوارے میں ہمیں بھی گرو، وہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے ہیں بیچارے، انہیں کچھ جانتا نہیں ہے۔ اس لیے میری میرا نظریہ تو یہ، ہم بھی ان کو ایسا چھوڑ دیں کہ ہم جانتی نہیں، چھوڑ دیں، پاگل ہے، ان کے منہ لگ رہا ہے اسلام کی اور اپن کی توہین۔ ٹھیک ہے، وہ مفتی صاحب کے جذبے کی میں قدر کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ صاحب آگ میں جل کے دیکھ لو، غلط کیا ہے آگ میں؟ میں نے پہلے بھی کہی تھی یہ بات، کوئی آدمی مینڈک کا چربی لگا کر آ جائے، اور اب ایسے کیمیکل چلے ہیں آج کل کہ وہ لگا لیں، اور اگر وہ آگ میں نہیں جلے تو پھر کیا مطلب ہوا؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، وہ تو جلائے گی، جلائے گی آگ۔ سورہ صافات کے رکوع میں فرمایا ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم نہیں کرتے؟ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا ترجمہ یہ فرماتے تھے، لفظی ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ کیوں کہتے ہو جس کو نہیں کرتے۔ اب دیکھیے الفاظ کے الٹ کرنے میں بات کتنی پیاری بنا دی، فرمایا کیوں نہیں کرتے اس کو جس کو تم کہتے ہو۔ جس بات کو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں چاہیے ہم خود بھی اس پر عمل کریں۔ ہم دوسروں کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو، ہمیں چاہیے ہم خود بھی جھوٹ نہیں بولو۔ ہم دوسروں سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، ہمیں چاہیے ہم خود بھی نماز پڑھیں، تبھی ہماری بات میں اثر پیدا ہوگا۔ ہم خود تو پڑھ نہیں رہے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں تم پڑھو نماز، کیوں پڑھو بھائی؟ تمہارے لوگ کرے ہو۔ سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت اور آپ کے فرائض کا ذکر ہے۔ یہود کو تورات جیسی کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا، وہ گدھے کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے پھر رہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ کتاب الہی کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کری اور دعویٰ یہ کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، مگر یہ کبھی لقاء الہی کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے دل میں چور ہے۔ مسلمان، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی، نشان مرد مومن باتوں گویم جو مر گائد تبسم بر لب ہوش۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا استقبال کرتا ہے، اس کو ارمان ہے اللہ کی دیدار۔ پورے منافقین کے پہلے حکم فرما، اے نبی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق پکے جھوٹے۔ منافقوں کی شرارتوں و خباثتوں کا تذکرہ اہل ایمان کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے آس پاس جمع ہیں ان پر مال خرچ مت کرو۔ ان منافقوں کی پہچانوں میں ایک پہچان، مال خرچ مت کرو ان پر۔ وہ یہ کیوں یہ کہتے ہیں؟ اگر مال خرچ کر دیا تنگی ہو جائے گی، ارے روزہ رکھ لو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دے دو گے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ وہ خود بکھر کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ منافقوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ زمین آسمان کے تمام خزانے اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ بات بھی نہیں جانتے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے۔ پھر فرمایا اللہ نے سب پورے تغابن میں فرمایا اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ بنایا، انسان چاہے ایمان لائے یا کفر کا راستہ اختیار کرے، آخر اس کو اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اپنے کیے کا حساب اللہ کو دینا ہے، اور اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ اللہ اس کا رسول قرآن پر ایمان لانے کا موقع، ایمان لاؤ حاجیت کے لیے اس دن سے پہلے تاکہ کامیابی نصیب ہو، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ پھر سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے احکامات بیان کیے، متعلقہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر آپ کے معاملات کسی عورت سے نہیں نبھرے تو یہ بھی ایک ہم پر الزام ہے کہ ہم طلاق دے دیتے ہیں صاحب مسلمان لوگ۔
آپ کے یہاں تو طلاق بھی نہیں رہ سکتے, پھنس گئے. اب وہ کون راجستھانیوں کے آپ پھنسا رہے, آپ پھنسا, آپ نکلے کشا, اب تو پھنس گئے, اب کیسے نکلے؟ چھوٹ کی شکل. ہمارے یہاں یہ کوئی نبھاؤ نہیں ہو رہا. گھر روزانہ جنت کے بجائے جہنم بنا ہوا ہے. بہترین بیوی اگر مل گئی گھر جنت ہے. اگر گھر جنت نہیں ہے, آپ کی نبھاؤ نہیں ہو رہا, آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں, تماشے ہوتے ہیں, اولاد پر غلط اثر پڑتا ہے, یا اور کچھ معاملات ہو گئے, آپ کو چاہیے کہ عزت آبرو طلاق. اس طلاق کا بھی ایک طریقہ بتایا, ایسی نہیں اٹھائی اور طلاق کا انٹر چلانا شروع کیا, طلاق 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 طلاق. ایسا نہیں ہوتا طلاق. اس کا بھی قانون ہے, وہ بھی پھر مولویوں سے اور عالموں سے سمجھو, ورنہ مولویوں بیچاروں کی عزت ہی کیا رہے گی؟ آپ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ وہ مسائل یہ جانتے ہیں, ان سے مسائل تھی. اور پھر جب طلاق دے دی ہے تو اس نے سلوک کرو اس کے ساتھ بھی, اس کی عدت کا نام نفقہ دو, یہ دینا پڑے گا. بچوں کی پرورش سے متعلق احکامات ہیں. اگر آپ کے اس بیوی سے بچے ہیں تو ان کی پرورش کون کرے گا؟ کیا ہوگا؟ آپ کو علاج کرنا پڑے گا. دوسرے رکن فرمایا اللہ کے احکام چھوڑنے کی وجہ سے کتنی آبادیاں جو ہیں برباد کر دی گئیں. ان سے عبرت حاصل کرو, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کی مخلوق کو دیکھو, اس کی قدرت کو پہچانو. سورہ تحریم کے پہلے رکوع فرمایا اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے تم اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ لما تحرمون ما احل اللہ لک. ذرا سی بات میں ہم لوگ, ہمارے نئے نئے مولوی, ان کو پتہ ہوتا نہیں, کچھ پڑھ کے آ جاتے ہیں بیچارے کتابوں میں, سبقوں میں بیٹھ کے, سمجھتے ہم بہت کچھ جاننے لگے. ذرا سی بات میں حرام, ہر چیز کو حرام, ہر چیز کو بدعت. ارے پہلے معلوم تو کرو, یہ تم سے پہلے علماء سب جاہل تھے, تم ہی ایک نئے الو کے بٹے آئے ہو. اب تمہارے ایک مولوی صاحب ہیں گے اپنے علاقے میں, وہ جناب انہوں نے عجیب عجیب باتیں پھیلا رکھی تھی, اب تو تھوڑی کم ہو گئی ان کی باتیں. وہ میت کا منہ دیکھنا حرام, میت جہنمی. کیا عذاب ہے یار, میت کا منہ دیکھ لیا تو اللہ کے نبی کا جن جن نے منہ دیکھا سب جہنمی ہو گئے. اللہ کے نبی کا میت کو منہ دیکھا. میں نے بیرسیے کے جلسے میں ان مولوی صاحب سے پوچھا, وہ میرے ساتھیوں کی شاگرد ہیں, تو میں انہیں بغیر مولوی کے بھی ان کا نام لے دیتا ہوں, مولوی بھی نہیں لگاتا کبھی ان کے نام کے ساتھ, کبھی مولوی صاحب لگاتا ہوں, مگر سب ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. آج کل اپنی میو برادری بڑے چھائے ہوئے ہیں, مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب. میں نے ان سے پوچھا, ان کی افتاء کی قابلیت تو یہ ہے کہ ایک بستی میں عید ہوتی تھی, ہوتی ہے, برسوں سے چلی آ رہی. 3 سال پہلے بے پناہ بارش ہوئی, عیدگاہ پوری پانی میں گر گئی. کسی نے ان کی برادری والوں نے مسئلہ پوچھا کہ صاحب اب ہم کیا کریں, پانی میں عیدگاہ گر گئی. کہ لیں عید کی نماز مت پڑھو, مسجد میں 2 نفل اپنے اپنے پڑھ لو. اتنے قابل مفتی ہے. میرے پاس وہاں سے اس گاؤں سے لوگوں نے فون کرا, صاحب کا یہ میں نہیں جانتا کس نے کیا کہا, نماز پڑھو, مسجد میں پڑھ لو, سوکھی جگہ پہ پڑھ لو, جب نماز ایک جاری ہے اس کو قائم رکھو. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کتنے آدمی مسلمان کیے؟ کافر تو بہت بنا دیا آپ نے, حرام حرام کہہ کے, حرام کرنے والا کافر. کتنے آدمی مسلمان کیے آپ نے؟ کہیں گے حضرت بڑا مجموعہ تھا, کہ حضرت سے ایک بھی نہیں کرا. میں کبھی کبھی اپنے سسر کی طرح بھری مجموعے میں ریمانڈ لے لیتا ہوں, لحاظ کرتا ہی نہیں. میں نے بھری مجموعے میں ان سے پوچھ لیا. سب سے قاری خلیل بھی زندہ تھے, وہی بیٹھے ہوئے, اور یو پی کے کئی مولوی, سب مولوی اسٹیجز پہ 100-150 مولوی علاقے کے, مولوی رفیق بھی تھے اور انیس بھی تھے, اور کون پتہ. میں نے کہا کتنے آپ نے مسلمان کیے؟ کہیں گے ایک بھی نہیں. میں نے کہا آپ کی وجہ میں میرا راز کھول رہا ہوں, اب تک میرے ہاتھ پر 450 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں. الحمدللہ. اور میرے باپ دادا نے مسلمان کیے. آپ کے ابا نے کچھ کیے ہوں؟ کہیں گے میرے ابا تو جاہل. ان کا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کو جاہل کہے. آپ کے دادا نے کتنے کرے؟ کہ انہوں نے کچھ نہیں کرا. پردادا نے کہ وہ نو مسلم تھے. میں نے کہا 11 پشت تو میں اپنی گناتا ہوں مسلمان, یہیں سے ابھی گناتا ہوں, شروع ہوتا ہوں.
نام کے بھائی شروع ہو گیا شجرا آپ نے میں نے سنا شروع کر دیا 11 پشتوں کے نام سنا دیا. میں نے کہا کیوں آپ کسی کو اگر مسلمان نہیں بنا سکتے تو کافر بھی مت بناؤ. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرو, بشارت دو, ڈراؤ مت. آدمی گھبرا جائے گا, اب اسلام ہے کیا عذاب ہے, ہم کہا کو مسلمان ہوں, اس سے تو ہم ہندو ہی اچھے, مندر میں جا پوجا کری چلے جا رہے. آپ نے کیا ہماری اسی مصیبت لگا دی. اسلام تو بڑا آسان مذہب ہے, ایسا مذہب ہے کہ گاؤں کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو, انگوٹھا چھاپ ہو یا عالم ہو, سب اس پر عمل کر سکتے ہیں. اس لیے علماء کرام کو یہ بچے یہ لگا دیتے ہیں یہ مشین, تو یہ بتا رہے مجھے میرے پاس فون آتے ہیں, کئی جگہ میری آواز سنتے ہیں لوگ, تو جہاں تک میری آواز سنے وہ اس بات کو میری پتہ نہیں کب وقت آ جائے, بول کا رگا لینا چنیا بنا لینا سیس, تو کیا کیا کرے گی ہری دن کے دن میں, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, گھڑی منہ تھکے گی ہری دن کے دن میں, کب وہاں سے بلوا آ جائے. ہم نے کیا کما لیا, اب تو تم لوگوں کو کام کرنا ہے. مگر یہ ہماری نصیحت, برسوں کا بڑھاپے تک کا تجربہ یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی بات میں سخت مسائل بتا کر کفر کے فتوے مت دو, بدعت کے فتوے مت دو. قوم کی اصلاح کی کوشش کرو, جہاں تک ہو سکے ان کی جوڑنے کی کوشش کرو, آپس میں سب کو جوڑو. تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ خود اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو. پوری دنیا کو ہم تبلیغ تقریر کرتے پھر رہے ہیں, گھر والوں کو ایک دفعہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ پیار سے سمجھا دیں یا ڈانٹ سے سمجھا دیں. ڈانٹنے کی تو ہمت ہے ہی نہیں ہم بڈھوں میں آج کل. ہم نے دیکھا ہے, اللہ کرم ہے ہمارا, اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ ہماری اولادیں ویسی نہیں ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں تو ڈانٹ سن لیتی ہیں. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ باغ بھائی صاحب بڑے میاں کو یہ لگی رہتی ہے جب دیکھو جب ٹر 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 ٹر. بچہ اگر نہیں کہے تو بیگم صاحبہ بیچ میں ٹوکتے اور گھر کے ماحول کو بگاڑتی, اولاد کو باغی بناتی. اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, پیار سے محبت سے ان کو سمجھاؤ, ان کو اچھے واقعات سنا کر اچھی باتیں بتا کر. زمانہ اب سختیوں کا نہیں رہا. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میاں بیٹا جب جوان ہو جائے تو ایک دوست کی طرح بات کیا کرو. خود مجھے اور میرے والد کو اگر کوئی نیا آدمی دیکھے ہم باتیں کر رہے ہوں تو سمجھ نہیں پاتا تھا کہ باپ بیٹے باتیں کر رہے ہیں. سمجھتے تھے کوئی چھوٹی بڑی عمر کے دوست باتیں کر رہے ہیں, باپ میرے مجھ سے اس طرح باتیں کرتے تھے. تو یہ تربیت کا طریقہ ہے. فرشتے اللہ کی فرمانی نہیں کرتے, وہ ہر حکم الہی کو پورا کرتے ہیں. آخرت میں کافروں سے کہا جائے گا آج تم کوئی عذر معذرت نہیں کر سکتے, تم کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. دوسرے حکم میں فرمایا سچے دل سے توبہ کرو, اس کا بدلہ بہت اچھا ہے. جہاد کا حکم ہے آیت میں. کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر, اور مومنوں کے لیے فرعون کی نیک بیویوں اور حضرت مریم کی مثالیں پیش کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو باقی ہمارے روزے اور تراویح رہ گئی ہیں ان کو بھی عافیت سے پورا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ.